اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 23 اور 24 کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہم کو معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ خدا نے کہا، اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، اور تمہارے لیے زمین میں ایک خاص مدت تک ٹھہرنا اور نفع اٹھانا ہے۔ آدم اور شیطان دونوں ایک دوسرے کے دشمن کی حیثیت سے زمین پر بھیجے گئے ہیں۔ اب قیامت تک دونوں کے درمیان یہی جنگ جاری ہے۔ شیطان کی مسلسل کوشش یہ ہے کہ وہ انسان کو اپنے راستے پر لائے، اور جس طرح وہ خود خدا کی رحمت سے محروم ہوا ہے، انسان کو بھی خدا کی رحمت سے محروم کر دے۔ اس کے مقابلے انسان کو یہ کرنا ہے کہ وہ شیطان کے منصوبے کو ناکام بنا دے اور شیطان کی پکار کو نظر انداز کر کے خدا کی پکار کی طرف دوڑے۔ آدم اور شیطان کی یہ جنگ عملاً انسانوں میں دو گروہ بن جانے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ کچھ لوگ شیطان کی ترغیبات کا شکار ہو کر اس کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ خدا کی آواز پر لبیک کہہ کر یہ خطرہ مول لیتے ہیں کہ شیطان کے تمام ساتھی اس کو بے عزت کرنے اور ناکام بنانے کے لیے ہر قسم کی تدبیریں کرنا شروع کر دیں۔ ہر دور میں یہ دیکھا گیا ہے کہ سچے حق پرست جو ہمیشہ کم تعداد میں ہوتے ہیں، لوگوں کی سخت ترین عداوتوں کا شکار رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی شیطان کی دشمنانہ کارروائیاں ہیں۔ وہ لوگوں کو سچے حق پرست آدمی کے خلاف بھڑکاتا ہے۔ وہ مختلف طریقے سے لوگوں کے دل میں اس کے خلاف نفرت کی آگ بھرتا ہے، چنانچہ وہ شیطان کا اعلی کار بن کر ایسے آدمی کو ستانا شروع کر دیتے ہیں۔ شیطان کا اصل جرم عدم اعتراف تھا۔ شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر آدمی کے اندر یہی عدم اعتراف کا مزاج پیدا کر دے۔ وہ چھوٹے کو بھڑکاتا ہے کہ وہ اپنے بڑے کا لحاظ نہ کرے۔ معاملات کے دوران جب ایک شخص کے ذمے دوسرے کا کوئی حق آتا ہے تو وہ اس کو سکھاتا ہے کہ وہ حق ادا نہ کرے۔ کوئی خدا کا بندہ سچائی کا پیغام لے کر اٹھتا ہے تو لوگوں کے دل میں طرح طرح کی شبہات ڈال کر انہیں آمادہ کرتا ہے کہ وہ اس کی بات نہ مانیں۔ دو فریقوں کے درمیان نزاع ہو اور ایک فریق اپنے حالات کے اعتبار سے کچھ دینے پر راضی ہو جائے تو شیطان فریق ثانی کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ اس کی پیشکش کو قبول نہ کرو اور اتنا زیادہ کا مطالبہ کرو جو وہ نہ دے سکتا ہو، تاکہ جنگ و فساد مستقل طور پر جاری رہے۔ اسی طرح شیطان کے بہکاموں سے ہر جگہ لوگوں کے درمیان دشمنیاں جاری رہتی ہیں۔ انسانوں میں دو گروہ بن جاتے ہیں اور ان میں ایسا ٹکراؤ شروع ہو جاتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ صدق اللہ العظیم۔